ہیلو السلام علیکم. آج ہم ریزیومے رائٹنگ کے اوپر بات کریں گے. ریزیومے رائٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا افادیت ہے، اس کے بارے میں آج یہ پہلا سیشن ہوگا اور اس میں ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ ایک ریزیومے کی کیا امپورٹنس ہے، ریزیومے بنیادی طور پہ ہے کیا چیز، اور کتنی اس کی جو ہے وہ ایک انٹرویور کے پرسپیکٹیو سے اس کی امپورٹنس ہے یا ایچ آر کے پرسپیکٹیو سے اس کی امپورٹنس ہے. آپ کو جب ڈرافٹ کرنی ہے ایک ریزیومے تو وہ کس طرح سے ڈرافٹ کرنی ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں امبیڈ ہونی چاہیے. یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بالعموم تو ریزیومے لکھنے کے لیے بس نام لکھا ہے، کوالیفیکیشن لکھی ہے، ایجوکیشن کوالیفیکیشن یا پروفیشنل کورسز ایڈ کیے ہیں، ایکسپیرینس ایڈ کیا ہے اور دیٹس انف. لیکن ہم جو پروفیشنل ریزیومیز ہوتے ہیں اس کے ڈرافٹ کرنے کے کچھ پروسیجرز ہیں، کچھ سیٹ پروسیجرز ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. آج ہم ڈیٹیل میں سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ریزیومے ہوتا کیا ہے یا اس کی بنیادی تعریف کیا ہے. ایک ریزیومے جسے ہم بالعموم انٹرچینجبلی سی وی کے ساتھ یا سیریکولم وائٹے کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں، انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں ہم ریزیومے کو اور سی وی کو. لیکن ریزیومے اور سی وی میں بنیادی فرق ڈیٹیلز کا ہے. ریزیومے بالعموم مختصر ہوتی ہے سی وی کے مقابلے میں. سی وی میں آپ انتہائی زیادہ ڈیٹیلز کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ ریزیومے اس کے مقابلے میں زیادہ پریسائز بھی ہوتی ہے اور کنسائز بھی ہوتی ہے. تو ریزیومے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از اے بریف اکاؤنٹ آف اے بریف ورک ایکسپیرئنس اینڈ کوالیفیکیشنس. سی ویز میں بالعموم آپ ہابیز بھی ڈالتے ہیں اور مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن ریزیومے عموماً اس چیز سے مبرہ ہوتی ہے. آپ اس میں ہابیز کا زیادہ تر ذکر نہیں کرتے، بلکہ آپ کا جو میجرلی ایمفسس یا فوکس ہوتا ہے وہ آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کے سیٹ آف سکلز اینڈ سیٹ آف ایجوکیشن کے اوپر ہوتا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں اور ریزیومے جو ہے وہ آپ کا اور آپ کے جو ایچ آر کے لوگ ہیں کمپنی کے، یا آپ کا اور اس کمپنی میں جس میں آپ نوکری کے خواہاں ہیں یا خواہش مند ہیں، اس میں پہلا فارمل کمیونیکیشن تھرو ریزیومے ہوتا ہے. ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ بالعموم ریزیومے کو منسلک کیا جاتا ہے ایک کور لیٹر کے ساتھ، لیکن ہم کور لیٹر کی بات ابھی اس ٹائم ہمارے اس سیشن کے اسکوپ سے باہر ہے. ہم اس کے لیے علیحدہ سے کور لیٹر کے اوپر بھی سیشن رکھیں گے. اور یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹلیکٹو جو ہے وہ سروسز آفر کرتا ہے سافٹ سکلز کی، جس میں آپ کو ٹیلرڈ سی وی اور ٹیلرڈ ریزیومیز اور کور لیٹرز ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، یا آپ کے بنائے ہوئے ڈرافٹس کے اندر انہیں مزید امپرومنٹس جو چاہیے ہوتی ہیں اسے ریزیومے کو، وہ ہم اس کو ٹیلر کرتے ہیں. تو آپ ہماری کسی بھی سروس کو اگر استعمال کرنا چاہیں یا ہماری کوئی بھی سروس حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم سے کنٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو جو ریزیومے ہے، ہم دوبارہ اپنے سیشن کے اوپر آتے ہیں. تو جو ریزیومے ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کا اور اس کمپنی میں جس میں آپ نوکری کے خواہاں ہیں یا خواہش مند ہیں اس کے درمیان پہلا فارمل کمیونیکیشن آپ کا ریزیومے ہوتا ہے. یہ ریزیومے بتاتا ہے، ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ نے انہیں اسی ریزیومے کے تھرو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ انٹرویو کے لیے کال کریں. اکثر ریزیومے جو ہوتے ہیں وہ ایچ آر کے لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ بالعموم انہی ریزیومے کو دیکھا جاتا ہے جو یا تو ریفرنس بیسڈ ہوتے ہیں یا پھر وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں. تو آپ نے اسی لیے ایک ایوارڈ وننگ ریزیومے کیسے تحریر کرنی ہے، یہ کیسے ڈرافٹ کرنی ہے،
اسی کے بارے میں ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو وننگ ریزیومے کیسے لکھی جائے؟ جب آپ نے جاب ڈسکرپشن دیکھ لی، بالعموم ہمارے ہاں نوکری کا پروسیجر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک اشتہار اخبار کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے تھرو یا پھر نوٹس بورڈ کے تھرو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں اسامیاں خالی ہیں، جس کے اگینسٹ آپ لوگ اپلیکیشنز دے سکتے ہیں یا ریزیومے بھجوا سکتے ہیں ایچ آر کو، یا جو بھی اپلیکیشن کا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی ویکینسی اناؤنس کی جاتی ہے تو عموماً اس کی جاب ڈسکرپشن بھی ساتھ دے دی جاتی ہے کہ جب آپ اس نوکری پہ آ جائیں گے تو آپ نے کون کون سے کام یا کون کون سے ایسے امور ہیں جو سر انجام دینے ہیں. اس لیے ریزیومے کا استعمال اس لیے وسیع تر جگہوں پہ یا مواقع پہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اسپیسیفک اسی نوکری کے مطابق اس میں ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں، اس میں اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں تو کوئی مینجمنٹ کی پوزیشن آتی ہے تو میں نے اپنے الیکٹریکل کور جو میرے ٹیکنیکل پروجیکٹس ہیں تو اس کا زیادہ ایمفیسس میرے ریزیومے میں نہیں ہوگا بنسبت اس کے کہ میں نے کوئی بھی پروجیکٹ مینیج کیسے کیا یا کوئی بھی ایونٹ کیسے مینیج کیا، اس کے اوپر میرا ایمفیسس زیادہ ہوگا اس مینجمنٹ کی پوزیشن کے حصول کے لیے. لیکن سی وی میں برعکس آپ اپنی مختلف قسم کی ڈیٹیلز کو امبیڈ کرتے ہیں. تو جب آپ نے یہ بات دیکھ لی کہ آپ نے جس جاب پہ اپلائی کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور پھر اسی پرسپیکٹو میں آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اسی پرسپیکٹو میں آپ نے کیا ایکسپیرینسز ہیں آپ کے پاس کے، اور کیا آپ نے کوئی نمایاں کامیابی یا ڈسٹنکشن یا آنرری پوزیشن یا کوئی اکامپلشمنٹ آپ کے اسی تناظر کے اندر ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کو امبیڈ کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہے یا آپ نے کوئی ایسی ٹریننگ کی ہوئی ہے جو اسی جاب سے ریلیٹڈ ہے تو پھر آپ اسے بھی اس میں امبیڈ کر سکتے ہیں اپنے ریزیومے کے اندر. اس کے علاوہ انٹرپرسنل کریکٹرسٹکس ہیں، آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہیں، لیڈرشپ سکلز ہیں، یا کوئی بھی سافٹ سکلز ہے جو اس سے مطابقت رکھتا ہے، آپ کو اس نوکری کے حصول کے لیے ان چیزوں کو اپنے ریزیومے میں شامل کر لینا چاہیے. ریزیومے کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی ایکشن بینیفٹ سٹیٹمنٹس ہوں، ایسے جملوں کا استعمال ہو جہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی دشواری پیش آئی تھی، یا ماضی میں جہاں نوکری کرتا تھا وہاں پہ مجھے یہ مشکلات آئی تھیں اور پھر میں ان مشکلات سے کیسے نکلا تھا، اور میرے اس مشکل سے نکلنے سے یا کمپنی کو کیا فائدہ ہوا تھا. تو ہم اسی کی کچھ مثالیں دیکھیں گے اپنے اگلی سلائیڈ کے اندر کہ ایک ایکشن بینیفٹ سٹیٹمنٹ کیسی ہو سکتی ہے. ایک ایکشن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا کسی کام کے سر انجام دینے میں، یا کوئی اپرچونٹی آپ کو ایسی ملی جس کی وجہ سے آپ نے کوئی نمایاں نتائج حاصل کیے. اب اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ کچھ بینیفٹ اس طرح ہے کہ اس پورے دورانیے کے جو آپ کو مسائل پیش آئے اس سب سے کمپنی کو کیا فائدہ ہوا، وہ ریونیو کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کاسٹ ریڈکشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی پروسیس کو جو بالعموم ارریگولر ہوتے ہیں، ڈس آرگنائز ہوتے ہیں، ان کو اسٹریم لائن کرنے میں یا اس کی آرگنائزیشن میں، یا پھر آپ نے لوگوں کے گرتے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا کام سر انجام دیا ہو، یہ آپ کے اس ایکشن کے بینیفٹس ہوں گے. اب انہیں لکھا کیسے جاتا ہے؟ بالعموم اگر ہم ٹریڈیشنل ریزیومز دیکھیں تو اس میں اگر آپ نے بالعموم نظر دوڑائیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک جگہ پر مینیجر ہوں اور ایک عام سی سادہ سی ریزیومے لکھتے وقت میں کچھ اس طرح سے لکھوں گا: سپروائزڈ a large staff of retail employees covering multiple territories, effectively managed business until P&L, unit P&L, and consistently grew profits.
لیکن یہ ہمارا ایک روایتی انداز ہے. ہم اگر اس کو ایوارڈ وننگ ریزیومے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ایکشن کے بینیفٹس کو بھی امبیڈ کرنا ہوگا, ہمیں اسے بھی انکارپوریٹ کرنا ہوگا, تاکہ ایک ایچ آر والا بندہ یہ واقعی سمجھے کہ میں نے جو ایکشن کیا تھا اس کے کانسیکوینسز بینیفیشری تھے کمپنی کے لیے. اب اسی اسٹیٹمنٹ کو ریوائز کر کے اب یہ کچھ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ہو جائے گی: 10 years experience managing 15 employees across multiple territories, effectively managed P&L of $10 million business unit, consistently generated 30 to 35% gross profit. اب اس میں آپ نے وہ تمام کی تمام چیزیں امبیڈ کی. آپ نے اس میں فگرز کا استعمال کیا کہ میں نے کتنے لوگوں کو سپروائز کیا تھا, میں کس یونٹ کو مینیج کر رہا تھا, اور اس یونٹ کی ٹوٹل کاسٹ کتنی تھی. ایک $10 million کے بزنس کو میں لک آفٹر کر رہا تھا, اور اس میں 15 امپلائیز تھے, اور ہم کنسسٹنٹلی 30 to 35% گراس پروفٹ دے رہے تھے کمپنی کو. سو دیٹس ہاؤ یو ڈیل ود سچ تھنگس. تو ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرنے سے ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے اس بندے پہ جو آپ کا ریزیومے دیکھتا ہے. ہم اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ نارملی ایک سیلز مینیجر ہے تو وہ کچھ اس طرح سے لکھتا ہے اپنی جاب ڈسکرپشن کے اندر, یا پھر جب ریزیومے لکھے گا تو وہ اپنے ٹائٹل کے انڈر لکھے گا کہ میں نے یہ کام کیا. ان ڈیوٹیز کے اندر وہ کچھ اس طرح سے انلسٹ کرے گا: انکریز سیلز تھرو کولڈ کالنگ, فالو اپ اینڈ اکاؤنٹ مینجمنٹ. لیکن اگر ہم اسے ٹریڈیشنل وے سے ہٹ کے دیکھیں, اسے موڈیفائی کریں, ایک بہترین ایوارڈ وننگ ریزیومے ڈرافٹ کر رہے ہیں تو ہم اسے کچھ اس طرح سے لکھیں گے: consistently grew revenue and profits in a rapidly changing environment through aggressive cold calling, persistent follow-up and relationship-focused account management. آپ نے کوئی بھی ایکشن کیا, کس طرح سے کیا اور اس کا کیا بینیفٹ ہوا. میں نے کس طرح سے کیا؟ ایگریسو کولڈ کالنگ سے کیا, پرسسٹنٹ فالو اپ سے کیا, میں اپنے ریلیشن شپ فوکسڈ اکاؤنٹ مینجمنٹ کے تھرو کیا کیا, کنسسٹنٹلی ریونیو کو گرو کیا اور پروفٹس کو گرو کیا ڈپارٹمنٹ کے لیے, یا اس انسٹیٹیوٹ کے لیے, یا اس کمپنی کے لیے جس کے لیے میں کام کرتا تھا. سو دیٹس ہاؤ یو انکارپوریٹ یور اسکلز اینڈ the targets you have achieved, and how have you benefited the company in which you are working or your employer even. ہم سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے بالعموم یہی ہوتا ہے کہ ایک ریزیومے کتنی لمبی ہونی چاہیے. سی وی میں عموماً اٹ may go to 6 to 7 pages even. اگر آپ کچھ پروفیسرس کی سی ویز دیکھیں گے, they are available on multiple universities websites. On various websites you can download their CVs, اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو they have CVs of 8 to 9 pages even. ٹھیک ہے, لیکن ریزیومے اتنی ڈیٹیلڈ نہیں ہوتی. ریزیومے میں آپ نے بڑا پریسائزلی اسی جاب سے ریلیٹڈ صرف آپ نے اپنی چیزیں انڈیکیٹ کرنی ہوتی ہیں. ایک ریزیومے اگر آپ تو فریش گریجویٹ ہیں, اٹ مسٹ ناٹ گو to 2 pages. It must be of a single page. اگر آپ بگنر ہیں, you have an experience of 2 to 3 years, تب بھی آپ کی جو ریزیومے ہے وہ 1 پیج کی ہونی چاہیے. اینڈ if you have a detailed experience, you are very much experienced guy, تو it must not proceed 2 pages. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ریلیونٹ اسکلس کو امبیڈ کیا, آپ نے ریلیونٹ ایجوکیشن کو امبیڈ کیا, آپ نے ریلیونٹ ایکسپیرینس کو انکارپوریٹ کیا اپنی ریزیومے کے اندر, اینڈ دیٹس مور دین انف. لیکن اس کے اندر آپ نے چیزیں وہی لکھنی ہیں جو آپ کے اس جاب سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے کہ میں پہلے آپ کو ایک مثال سے واضح کر چکا ہوں کہ اگر میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں اور میں مینجمنٹ کی پوزیشن کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں, then I have to embed or incorporate all those things which are relevant to that job. ٹھیک ہے, وہاں پہ مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ٹیکنیکلی یہ والا ڈیولپ کیا تھا, یہ میں نے سافٹ ویئر بنایا تھا, یہ چیزیں کی تھی, بٹ رادر ہاؤ ہیو آئی مینیجڈ پیپل who have done those things. ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں آپ نے اس میں انکارپوریٹ کرنی ہوتی ہیں. What type of resume should I use? ہم عموماً ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کون سے ریزیومے یوز کریں. ہمیں ایک ہی ریزیومے پتہ ہے جو ہم جنرلی یوز کرتے ہیں, اینڈ وچ از موسٹ پاپولرلی اور وائڈلی یوزڈ. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس کرونولوجیکل.
بنیادی طور پہ 3 ٹائپس کے ریزیومز ہیں، کرونولوجیکل ہے، فنکشنل ہے اینڈ کمبائنڈ ہے. جو کمبائنڈ ہے اٹ ٹیکس ہاف دا پارٹ آف کرونولوجیکل اینڈ ہاف دا پارٹ آف فنکشنل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر ہم جب یہ بات معلوم کر لیں کہ کرونولوجیکل کیا ہوتے ہیں، فنکشنل ریزیومز کیا ہوتے ہیں، کمبائنڈ ریزیومز کیا ہوتے ہیں، کب یوز کرنے چاہیے، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے اپنے اس سیکشن کے اندر دیکھیں گے. کرونولوجیکل جو فارمیٹ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے. بہت زیادہ امپلائرز جو ہیں وہ اس کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ آپ کی جتنی بھی ورک ہسٹری ہے اس میں ایزیلی ڈپکٹ ہو جاتی ہے، ایزیلی ڈیمونسٹریٹ ہو جاتی ہے. آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے فلاں سے فلاں عرصے میں کیا کام کیا ہے، اس ٹائم سپین میں اس کی کیا ورکنگ تھی اور کس طرح سے گروتھ کی ہے. اور اس میں آپ کو ڈیٹس مینشن کرنی ہوتی ہیں کہ میں نے فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک کام کیا، پھر فلاں پیریڈ پہ میں یہ کام کرتا رہا، میرا یہ جاب ٹائٹل تھا، اور اس کے اندر آپ عموماً ڈسکرپشن لکھتے ہیں کہ میری اس میں کیا رسپانسبلٹیز تھیں، میں نے کیا اکامپلش کیا، اس کا فائدہ کمپنی کو کیا ہوا، اور کتنی ڈیڈ لائن مطلب کتنے ٹائم میں نے وہ اکامپلشمنٹس حاصل کی. جیسے کہ ہم ابھی پیچھے ایکشن بینیفٹ اسٹیٹمنٹس میں دیکھ چکے ہیں، وہی چیزیں آپ اس کے اندر امبیڈ کر دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ پریفرڈ فارمیٹ ہے اور آپ جتنے بھی ریزیومز دیکھیں گے 90% ریزیومز آر آف کرونولوجیکل فارمیٹ. ٹھیک ہے. باقی 10% میں بھی جو سب سے زیادہ ہیں وہ کمبائنڈ فارمیٹ کے ہیں، اور پھر بہت اسمال کوانٹٹی کے اندر ہم فنکشنل فارمیٹ کے بھی دیکھتے ہیں. اچھا، یوز کب کرنا چاہیے؟ یہ یوز تب کرنا چاہیے جب آپ اپنی اسٹیبلٹی کو شو کر رہے ہوں، آپ کے گیپس نہیں ہیں آپ کے کیریئر کے بیچ میں اور ایجوکیشن کے بیچ میں ایٹسیٹرا، تو اور آپ کنسسٹنٹلی گرو کرتے رہیں اپنے کیریئر کے اندر. آپ کی جو موسٹ ریسنٹ پوزیشن ہے اٹ از ویری مچ ریلیونٹ ٹو دیٹ پوزیشن آن وچ یو آر اپلائنگ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس جاب پہ ابھی آپ کرنٹلی کام کر رہے ہو وہ جاب اس جاب سے مماثلت رکھتی ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو، یا تو وہ سیم لیول کی پوسٹ ہے یا وہ اس سے سینئر لیول کی پوسٹ ہے. تو اگر ایسا سینیریو ہے تو کرونولوجیکل فارمیٹ ایک ایسا فارمیٹ ہے جو آپ کو یوز کرنا چاہیے. اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ یہ ایک امپلائر کو انیبل کرتا ہے صرف ایک ہی نظر میں دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں، آپ کا کیا کیا پاسٹ ایکسپیرینس ہے، اور کسی بھی جاب کے اوپر آپ کی کیا کیا اکامپلشمنٹس ہیں. اسی طرح یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ موسٹ کامن اور وائڈلی ایکسیپٹیڈ فارمیٹ ہے، نہ صرف ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر بلکہ گلوبلی بھی یہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیڈ فارمیٹ ہے. اور آپ کے کیریئر کی پروگرس جو ہے اس پہ بڑی واضح ہوتی ہے اور ایزیلی ڈیمونسٹریٹ کر جاتی ہے آپ کی کیریئر پروگرس آپ کے امپلائر کو. لیکن کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اگر آپ کا ورک ایکسپیرینس بہت کم ہے، یا پھر ورک ایکسپیرینس تو ہے لیکن ان کے بیچ میں امپلائمنٹ گیپس بہت زیادہ ہیں، آپ بہت زیادہ ٹائم کے لیے ان امپلائڈ رہے ہیں، یا آپ کی ایک جاب سے دوسری جاب کے بیچ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے ان ٹرمز آف ٹائم، تو پھر یہ کرونولوجیکل فارمیٹ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. یہ آپ کو واضح طور پہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے سوئچنگ کتنی جلدی کی ہے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں آپ کب گئے، اور کیا یہ بہت فریکوینٹلی چینج ہوا، یا پھر اگر آپ فریکوینٹلی چینجنگ کو مینشن نہیں کریں گے تو وہ آبویسلی ان امپلائمنٹ گیپ کی صورت میں شو ہو جائے گا. تو دیٹس ہاؤ آپ کے امپلائر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا آپ بہت جلدی ایک کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں یا پھر آپ بہت عرصہ ان امپلائڈ رہے ہیں.
یہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ کسی ایک ہی جاب پہ آپ بہت زیادہ عرصہ یا ایک ہی ڈیزگنیشن پہ بہت عرصہ زیادہ تو نہیں رہے. مثال کے طور پہ آپ ایک کمپنی کے اندر اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پہ گئے اور 10 سال آپ وہاں پہ رہے اور پھر بھی اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیزگنیشن کے اندر کوئی خاص گروتھ نہیں تھی, اور یہ چیز بھی ایک طرح سے آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہے. اسی طرح سے یہ آپ کے اسکل اینڈ اکامپلشمنٹ کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتی جس طرح سے آپ کی ورک ہسٹری کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اسکل اینڈ اکامپلشمنٹ کو اگر نمایاں آپ نے اسٹیٹس دینا ہے اپنے ریزیومے میں بنسبت آپ کی ورک ہسٹری کے, تو پھر آپ کے لیے فنکشنل فارمیٹ موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے. اب ہم فنکشنل فارمیٹ کی بات کرتے ہیں, جس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات پہلے بھی کر چکے ہیں کرونولوجیکل فارمیٹ کی بات کرتے ہوئے. اچھا, کرونولوجیکل فارمیٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کرونولوجیکل فارمیٹ میں آپ نے ریورس کرونولوجیکل فارمیٹ میں جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اگر پہلے 10th گریڈ کیا, پھر 12th گریڈ کیا اور پھر آپ نے بیچلرز کیا, تو آپ نے پہلے 10th کو مینشن کیا پھر 12th کو. ایسا نہیں کرنا. آپ نے ریورس کرونولوجیکل فارمیٹ میں چلنا ہے, یعنی پہلے آپ کا بی ایس, اس کے بعد آپ کا ایف ایس سی, اور اس کے بعد آپ کا میٹرک. اسی طرح آپ کی ورک ہسٹری, جو موسٹ ریسنٹ ورک ہسٹری ہے وہ سب سے اوپر آئے گی, اور اس کے بعد کی ورک ہسٹری جو ہے وہ آپ کی اسی طرح ریورس کرونولوجیکل فارمیٹ میں آئے گی. فنکشنل فارمیٹ میں آپ نے اگر سوئچنگ کی, جیسے کہ جو کہ ڈس ایڈوانٹیج تھا کرونولوجیکل فارمیٹ کا, آپ نے سوئچنگ کی یا آپ انکنسسٹنٹ تھے اپنی ورک ہسٹری کے اندر, یا پھر گیپس تھے, آپ بہت عرصہ ان امپلائڈ رہے, یا پھر آپ فری لانسنگ کرتے تھے, تو پھر بھی آپ کے اسکلز, آپ کی اکامپلشمنٹ, آپ کی صلاحیتیں, آپ کی مہارتیں, ان کو امفسائز کرنے کے لیے آپ فنکشنل فارمیٹ کا استعمال کرتے ہیں. فنکشنل فارمیٹ میں آپ جاب ٹائٹلز کا, امپلائیز کا نام, ڈیٹس آف امپلائمنٹ وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے. یہ آپ کو زیادہ ایکسپیرینس کی طرف پرائرٹائز کرتا ہے ان ٹرمز آف اسکلز, ان ٹرمز آف اکامپلشمنٹس, ان ٹرمز آف کیپیبلٹیز. یہ فارمیٹ آپ کب استعمال کریں گے؟ یہ فارمیٹ آپ تب استعمال کریں گے کہ اگر آپ ماضی قریب کے کچھ سالوں میں یا کچھ برسوں کے اندر آپ فریکوینٹلی جابس چینج کرتے رہے ہیں, یا پھر آپ کی امپلائمنٹ ہسٹری کے اندر گیپس ہیں, یا پھر آپ کا جو تجربہ ہے یا آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے اس جاب سے ریلیٹڈ جس کے لیے آپ ابھی اپلائی کر رہے ہیں, اس میں آپ کا ایکسپیرینس بہت کم ہے, یا پھر آپ اپنا کیریئر چینج کر رہے ہیں, یا پھر آپ کا ایکسپیرینس اس سے مماثلت نہیں رکھتا جس جاب کے لیے آپ ابھی اپلائی کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ کو فنکشنل ریزیومے کی طرف جانا چاہیے. اس کے فوائد کیا ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ ہائی لائٹ کرتا ہے اکامپلشمنٹ کو, اسکلز کو اور ایکسپیرینس کو, رادر دین یور ڈیزگنیشن, یور امپلائر, یا پھر ان کی ڈیٹس کو. یہ آپ کے ورک ہسٹری کے اندر جو بھی گیپس ہیں, چونکہ وہ مینشن ہی نہیں ہوں گے تو وہ ریویو نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح آپ کو نان پیڈ یا پیڈ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ تمام کے تمام اس میں آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایچ آر عموماً اس کو پریفر نہیں کرتے. ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے جاب ٹائٹل سے, کیونکہ آپ جاب ٹائٹلز, امپلائمنٹ ڈیٹس, امپلائر کا نام نہیں لکھتے, تو اس وجہ سے آپ کو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کی جاب سے یا آپ کی امپلائمنٹ ٹینیور سے ریلیٹ نہیں کرتا. یہ آپ کے پروموشن اور کیریئر گروتھ کو نہیں بتاتا, کیونکہ جاب ٹائٹلز نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ میں اس عرصے کے دوران اسسٹنٹ مینیجر تھا, پھر میں ڈپٹی مینیجر تھا, میں مینیجر تھا, اینڈ ہاؤ ریپڈلی ہیو یو گرون. آپ کے ٹائٹلز چونکہ فنکشنل ریزیومے کے اندر نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی ڈپکٹ نہیں ہوتی. ہائرنگ مینیجرز کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ نے کس جاب کے اندر کیا کام کیا ہے. اس لیے میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ فنکشنل ریزیومے عموماً ڈسکریج کی جاتی ہیں. آج کا لاسٹ پارٹ ہم اس سیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں, جو کہ اسی ڈیٹ کے اوپر
اسی ڈے میں ہوگا، یعنی سنڈے، نیکسٹ سنڈے کو ہم اسی ٹائم کے اوپر اس کا سیشن 2 کریں گے جس میں فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے۔ کون سے ٹائپ کا ریزیومے مجھے یوز کرنا چاہیے، اس کی تھرڈ ٹائپ ہے کمبائنڈ فارمیٹ۔ ہم نے بات کیا کہ کرونولوجیکل فارمیٹ کے اندر آپ کے ڈیزگنیشنز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، آپ کے امپلائر کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، امپلائر کی ڈیٹس، امپلائمنٹ ڈیٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اس کے ایڈوانٹیجز تھے۔ اور فنکشنل فارمیٹ کے اندر آپ کے اسپیسیفک اسکلز، ایبلٹیز اور اکامپلشمنٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو کمبائنڈ فارمیٹ ہے یہ ٹریڈیشنل ایکسپیرینس کا سیکشن کرونالوجیکل ریزیومے سے لیتا ہے، جس کے ٹریڈیشنل ایکسپیرینس سیکشن سے مراد آپ کے ڈیزگنیشنز، ڈیٹس، امپلائمنٹ ڈیٹس وغیرہ وغیرہ، اور اسکلز اینڈ اکامپلشمنٹ کا پارٹ فنکشنل ریزیومے سے لیتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو انکارپوریٹ کر کے ایک کمبائنڈ فارمیٹ بنتا ہے۔ یہ سب سے فلیکسیبل فارمیٹ ہے اور اس میں آپ بہت زیادہ چیزیں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں ٹوورڈ یور کیریئر آبجیکٹیو۔ اور ریسنٹلی سب سے زیادہ گرو کرنے کے مقابلے میں پروپورشنلی جو سب سے زیادہ فارمیٹ گرو کر رہا ہے ریزیومیز میں وہ کمبائنڈ فارمیٹ ہے، لیکن ایگزسٹنگلی سب سے زیادہ جو چیز اس ٹائم پریفر کی جا رہی ہے وہ کرونولوجیکل فارمیٹ ہے، لیکن ایوالونگ فرام دا پرسپیکٹیو آف ایولیوشن کمبائنڈ فارمیٹ سب سے زیادہ گرو کر رہا ہے۔ یہ فارمیٹ آپ کو کب استعمال کرنا چاہیے؟ یہ فارمیٹ تب استعمال کرنا چاہیے کہ آپ ایک جب سینئر لیول پروفیشنل ہیں یا چیف ایگزیکٹو آفیسر رہے ہیں یا کسی ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر رہے ہیں اور آپ کی سگنیفیکنٹ اکامپلشمنٹس ہیں تھرو آؤٹ یور ٹینیور یا تھرو آؤٹ یور سروس، اور وہ مماثلت رکھتی ہیں آپ کی کرنٹ جاب جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نہ صرف ٹریڈیشنل ایکسپیرینس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ ساتھ ساتھ میں اپنے اسکلز کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اکامپلشمنٹس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی کیریئر ٹرانزیشنس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمبائنڈ فارمیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے کیریئر ہسٹری کی کنٹینیوٹی کو بھی بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسپیسیفک جاب ریکوائرمنٹس جو کہ آپ کی کرنٹ جاب جس پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سے بھی جو چیزیں ریزمبلنس رکھتی ہیں آپ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کمبائنڈ فارمیٹ کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ فری لانسنگ کرتے رہیں یا کہیں پہ آپ نے ٹیمپرری ورک کیا یا کنسلٹنسی سے پرووائڈ کی تو یہ بھی سارا ایکسپیرینس آپ کمبائنڈ فارمیٹ ریزیومیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ایڈوانٹیجز بہت سی زیادہ ہیں کہ کیونکہ آپ اس میں نہ صرف ٹریڈیشنل ایکسپیرینس، امپلائمنٹ ٹرانزیشنز بلکہ اپنے اسکلز اینڈ اکامپلشمنٹس بھی نمایاں طور پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج۔ آپ اس میں چونکہ اس کی فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس میں دونوں چیزوں کو امبیڈ کر رہے ہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ایڈوانٹیجیس ہوتا ہے کمبائنڈ فارمیٹ، ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو کہ ایکسپیرینسڈ ہیں۔ اس میں جو گروپس کوالیفیکیشنز ہیں ان کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں آپ کے کیریئر آبجیکٹیو کو یا اس پوزیشن سے جس پہ آپ اپلائی کرنے والے ہیں۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ ریزیومے جو ہے چونکہ آپ اس میں دونوں طرح کی چیزوں کو امبیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے ریزیومے بالعموم جو ہیں وہ ڈیٹیلڈ ہو جاتی ہیں اور اس میں کچھ ایسی انفارمیشن بھی شامل ہو جاتی ہے جو کہ پرٹیکولرلی اس جاب پوزیشن سے ریلیونٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کی ریزیومے جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور لینتھی ہو جاتی ہے، جو کہ جس کی وجہ سے ایچ آر والے بالعموم ہائرنگ مینیجرز جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں۔ ایک پریسائز ٹائم یا آئیڈیل ٹائم کسی ریزیومے کو دیکھنے کے لیے 30 سیکنڈز کا ہے، تو جب بھی آپ ایک ریزیومے ڈرافٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کین یو گیٹ دا کرکس آف دیٹ ریزیومے ود ان 30 سیکنڈس، اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ریزیومے کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں آج ڈسکس کی گئیں انہی تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انکلیپٹو آپ کو ایک ریزیومے ڈرافٹ کر کے دیتا ہے۔
اگر آپ ریزیومے انٹلیکٹو سے بنوانا چاہیں یا انٹلیکٹو کی کوئی بھی اور سروس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ انٹلیکٹو کے کسی بھی سوشل میڈیا پورٹل کے تھرو انٹلیکٹو کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پورٹل میں لنکڈن بھی ہے, ہماری پریزنس لنکڈن پہ بھی ہے, انسٹاگرام کے اوپر بھی ہے, میڈیم کے اوپر بھی ہے, اور یوٹیوب فیس بک پہ بھی ہے. تو آپ ہمیں کسی بھی سوشل میڈیا پورٹل کے تھرو ہمیں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, یا پھر آپ ہمیں ڈائریکٹلی ای میل بھی کر سکتے ہیں intellecto@gmail.com کے اوپر. ہمارا آج کا یہ سیشن یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمارا نیکسٹ سیشن 13 اگست 2023 کو ہوگا شام 6 بجے, اور یاد رکھیے گا کہ 13 اگست کو بھی سنڈے ہے. آپ ہمارا سیشن ضرور جوائن کیجیے گا. ہم آپ کو فری ریزیومے سیمپلز بھی دیں گے, اور اس سیشن کے بعد ایز اے ریوارڈ آپ کو فری ریزیومے سیمپلز بھی مل جائیں گے, جس کو آپ ایڈٹ کر سکیں گے. وہ ایڈیٹیبل ہوں گے, اور پھر آپ اپنی سیریز یا اپنے ریزیومیز انہی تمام ہدایات کی روشنی میں جو ابھی آپ کو بتائے گے آپ کو ڈرافٹ کر سکیں گے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.